قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على الله شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتعويل عدد والخالق لا بمعنى حركة ونصب والسميع لا بعدات والبصير لا بتفريق آلة والشاهد لا بمماسات والبائن لا بتراخي مسافات والصلاة والسلام على سيد النبي الأمي المكي المدني العربي سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. مل کے باواز بلند سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. کافی اپنے آپ کو کام نہ سمجھے. مل کے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری حیدری. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے. مومنین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس ترحیم ہے اور مرحوم مغفور سید نسیم اصغر رضوی صاحب علی اللہ مقامہ کے رسالہ ثواب کے لیے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. دعا ہے کہ خداوند متعال ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کو ولایت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے نور سے منور فرمائے. انہیں قیامت کے دن جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے. صاحب ولیعصر امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے. تاجیل ظہور حضرت حجت کے لیے ایک دفعہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد وآل محمد. صاحبان جی وقار قرآن کریم کی جو آیا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. اللہ اس آیہ مجیدہ میں یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ کسی کو مصطفیٰ کرتا ہے، اگر وہ کسی کو مرتضیٰ بناتا ہے، اگر وہ کسی کا انتخاب کرتا ہے تو ایک قانون کے تحت کرتا ہے. اور یہ قانون ایسا نہیں ہے کہ خدا اس قانون پہ عمل کرنے پہ مجبور ہے. نہیں، اس لیے مجبور نہیں کہ وہ قانون بنانے والا ہی خود ہے. بے شک وہ قانون اس نے خود بنایا ہے. اگر چاہے تو اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ فرماتا ہے لن تجد
لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے قانون کو کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اللہ جو قانون بنا دیتا ہے اگرچہ وہ اس پہ عمل کرنے پہ مجبور نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ ایک جملہ کہوں، ماشاءاللہ بڑے باشعور لوگ، پڑھے لکھے بزرگ نوجوان بھائی تشریف فرما ہے کہ جب خدا اگر کوئی قانون بنائے، جب خود وہ اس قانون کی خلاف ورزی نہ کرے تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا بنایا ہوا مجبور بندہ اس کے قانون کے خلاف چلتا ہے؟ اللہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے قانون کے خلاف کوئی چلے، کیونکہ جو قانون وہ بناتا ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بے شک وہ خود مجبور نہیں ہے، لیکن اپنے قانون پہ خود بھی وہ عمل کرتا ہے۔ توجہ نا صاحبہ، تو اس آیہ مجیدہ میں اللہ نے جن کو مصطفیٰ کیا، جن کو مصطفیٰ بنایا، جن کا انتخاب فرمایا، ان کے لیے ایک قانون رکھا ہے کہ اس قانون کے تحت میں کسی کا انتخاب کرتا ہوں۔ وہ قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ جسے میں نے چنا ہے، جسے میں نے مصطفیٰ کیا ہے، انہیں عالمین پر بر بنائے علم ان کا انتخاب کیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین بذات بلند در صلوات۔ یعنی اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس کا میں انتخاب کرتا ہوں اسے ایسے ہی نہیں اٹھا کے بنا دیتا، بغیر صلاحیت کے میں کسی کو عہدہ عطا ہی نہیں کرتا۔ میں پہلے دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں، آپ سارے بھائی جو ابھی تک میرے ساتھ نہیں آ پائے آ جائیں۔ یعنی اللہ نے ایک اصول دیا ہے کہ جسے اس نے مصطفیٰ کیا ہے، جسے اس نے مرتضیٰ بنایا ہے، جس کا اس نے انتخاب کیا ہے، اس کا علم کی بنیاد پر اسے چنا ہے، علم کی بنیاد پہ اسے منصب الہی عطا کیا ہے۔ تو یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جسے میں چنتا ہوں اسے فضول نہیں چنتا، اسے عبث نہیں چنتا۔ چننے کا ایک مقصد ہے، جسے میں چنوں اسے منصب ہدایت عطا کروں، جسے میں چنوں اسے ایسا مقام عطا کروں کہ اس کے ذریعے کائنات کو ہدایت کروں۔ توجہ جانو، اس لیے جسے چنتا ہوں علم کی بنیاد پہ چنتا ہوں۔ یعنی اللہ نے سمجھا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ جو اللہ کا منتخب کردہ ہوتا ہے وہ صاحب علم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا یاد رکھے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کا چنا ہوا کون ہے اور کون منصب پہ غصب کرنا چاہتا ہے، تو بس دیکھ لے جو مسئلہ پوچھنے گھر کو بھاگے وہ اللہ کا انتخاب نہیں، جو منبر پہ بیٹھ کے سلوری کا دعویٰ کرے وہ اللہ کا منتخب۔ میری بات بنیے ہے کیونکہ اللہ بر بنائے علم انتخاب کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ایک بات آپ سب جو قرآن کریم کو بڑی دقت سے پڑھتے ہیں، جو اللہ نے پہلا چنا، ابھی آغا صاحب نے آیت بھی پڑھی، آیت کی ابتدا میں ان اللہ اصطفیٰ آدم، سب سے پہلے آدم کو چنا۔ تو حضرت آدم کو بھی چننے کا جو مطلب تھا اسی قانون کے تحت تھا، علم کی بنیاد پہ آدم کو چنا اور آدم کا مقابلہ معصوموں سے کروایا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ جملہ کہوں، فرشتے عام مخلوق نہیں ہیں، فرشتے انسانوں جیسے نہیں ہیں، فرشتے معصوم ہیں۔ توجہ ہے صاحبہ، یعنی ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا، یعنی جسے اللہ خلیفہ منتخب کرتا ہے اس کا مقابلہ تو معصوم بھی نہیں کر پاتا۔ جملہ میں کہہ گیا، بھائیوں کا لحاظ کس طرح تھا کہ جسے اللہ منتخب کر دیتا ہے، جسے اللہ اپنا خلیفہ بنا دیتا ہے، اس کا مقابلہ، بلکہ یوں کہوں اس کے علم کا مقابلہ تو معصوم فرشتے بھی نہیں کر پائے، تو جو ساری زندگی بت پرست رہا جس کی ساری
जिंदगी गुनाहों की दलदल में नहीं हो, दलदल में वो अल्लाह के मुंतखब करने का मुकाबिला कैसे कर सकते हैं? तो अल्लाह ने कानून दिया, अल्लाह ने उसूल दिया, वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, कि जिसे हम चुनते हैं, जिसका हम जो है वो इस्तिफा फरमाते हैं, जिसको हम इस्तिफा करते हैं, उसे इल्म की बुनियाद पे करते हैं। हजरत आदम का इंतखाब बर बिनाए इल्म था, और अगर इल्म आदम फरिश्तों के इल्म पे गालिब ना आता, जो चाह रहा हूँ अगर मेरी बात पहुंचे तो हजारों मरतबा ये वाक़या कहना या सुना आपने, लेकिन एक जुमला हदिया करना चाह रहा हूँ आपकी मोहब्बतों से, अब आ ही गया है जुबान पे तो कहता चला जाऊं। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म फरिश्तों पे गालिब ना आता और खुदा फिर भी आदम का इंतखाब कर लेता, तो ये अदल इलाही के खिलाफ। इस तक मेरी बात पहुंच रही है, क्योंकि अल्लाह ने मुकाबला ही इल्म का करवाया है ना। तवज्जो चाह रहा हूं, अब ये मुकाबला अल्लाह ने नहीं करवाया कि फरिश्तों आदम मुकाबला करो फरिश्तों से कि कौन तुम में से जल्दी जमीन और आसमान के फासले तय करता है। बोलो तो सही है या नहीं है? सही ऐसा ये मुकाबला तो नहीं था ना, मुकाबला था इल्म का। और क्या था? वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, आयत आपने हजारों मरतबा सुनी। अल्लाह फरमाता मैंने आदम को सारे के सारे नाम तालीम कर दिए। तो क्या फरिश्तों को नहीं सिखाए? बोले अगर अल्लाह न सिखाए तो ये भी अदल इलाही के खिलाफ। अल्लाह ने वही नाम फरिश्तों को भी सिखाए, तवज्जो चाह रहा हूं, वही नाम आदम को भी सिखाए। और अगर कोई भाई कहे कि जी कहाँ लिखा है कि अल्लाह ने फरिश्तों को सिखाए, तो इसी कुरान में लिखा है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों बताओ ये किन के नाम हैं, तो उन्होंने क्या कहा? कालू सुब्हानका ला इल्म लना, परवरदिगार तू पाक है, हम नहीं जानते, इल्ला मा अल्लमतना, सिर्फ उतना जानते हैं जितना तूने सिखाया। तेरी बात होती है साहिब, इसका मतलब है जो नाम अल्लाह ने आदम को सिखाए थे वही फरिश्तों को सिखाए। मैं वाकया नहीं सुनाना चाह रहा, लेकिन एक बात आ गई है जुबान पे अपने बच्चों के लिए, जो बुजुर्ग तो सब जानते हैं, बच्चों के लिए, ताकि ये मेरे बच्चे भी इस बात को अपने ज़हन में बिठाएं कि अल्लाह ने फरिश्तों को भी नाम वही सिखाए थे जो आदम को सिखाए। जब सवाल हुआ, इम्तिहान हुआ कि बताओ वो नाम बताओ, अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि नाम सुनाओ। अगर नाम सुनाने का मुकाबला होता तो एक फरिश्ता भी पीछे ना रहता, सब बता देते, क्योंकि सबको याद थे नाम। अल्लाह ने तो ये कहा ही नहीं कि मुझे नाम सुनाओ, बल्कि क्या कहा? सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। और फरिश्तों सुनो, जो नाम तुम्हें मैंने सिखाया ना, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा नाम किसका है। ये हाउलाई बताता है कि अल्लाह ने वो मुसम्मियात सामने ला खड़े किए थे, जो नाम सिखाए ना, वो बताओ इनमें से, हाउलाई इनमें से वो नाम किसका। फरिश्तों ने क्या कहा? का परवरदिगार नाम सुनाने को तैयार है, लेकिन ये नहीं जानते कि कौन सा नाम किसका है। बड़ी तवज्जो चाहो, माशाअल्लाह। और ये हाउलाई जो है ना, हाउलाई, तवज्जो चाहो, हाउलाई एक बड़ी लतीफ सी बात आ गई है, अगर पहुंच गई तो रुक लीजिएगा। ये जो हाउलाई है ना, हमें नहीं पता इन हाउलाई में से कौन सा नाम किसका है। तवज्जो है साहिबान, और खुदा की कसम मैं एक जुमला आ गया है जुबान पे कह रहा हूँ, आपकी तवज्जो और मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ कि अगर हाउलाई की मारिफत होती तो फरिश्ते जरूर बताते। वाह 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 वाह, मेरी बात पहुंची? हाउलाई की अगर मारिफत होती तो फरिश्ते जरूर बता, बोले तो सही, जरूर बता देते, लेकिन वो समझ ही ना पाए ये हाउलाई है कौन। तवज्जो चल, नाम आते थे या नहीं आते थे? सारे बोलना मेरे बुजुर्ग भाई, नाम आते थे, लेकिन देखिए एक बात रुक के सुनिएगा। एक होता है इल्म, एक होती है मारिफत। तवज्जो चाहो, इल्म होना और बात है, तवज्जो है साहब, मारिफत और है।
साहब किताबें पढ़ने से इल्म आता है, मारिफत नहीं आती। वाह 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 वाह, जिस तक मेरी बात पहुंची है माशाल्लाह। इस बात ये मेरे भाई मेरे बुजुर्ग घर में बैठ के इस जुमले को सुनेगा। अगर कोई किताबें पढ़ लेता है ना तो उससे इल्म आ जाएगा कि इस किताब में लिखा क्या। लेकिन जरूरी नहीं कि किताब पढ़ने से मारिफत आ जाए। उसकी दलील कुरान की सूरह जुमा उठा के लिखेगा। अल्लाह यहूदियों के बारे में कह रहा है, क्या यहूदी आलिम किताब नहीं थे? क्या तौरात का इल्म नहीं रखते थे? बोलो तो सही। मसलहुम का मसल हिमार यहमिलु अस्फारा। अल्लाह फरमाता है इनकी मिसाल ऐसी है जैसे गधे पे किताबें लदी हुई हो। बोलो जैसे समझ आइए मेरी मतलब है जो इल्म हासिल करने के बाद भी मारिफत हासिल न कर पाए खुदा उसे गधे जैसा समझता है। पढ़ा लिखा जाए। सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी मिसाल है हमारे भाई ने दी, पढ़ लिख के भी जाहिल रहा। तो अजय साहब क्यों? इसलिए कि इल्म और शय मारिफत बोले तो से घबराए बैठे। इल्म और शय मारिफत और शय। फरिश्ते इल्म रखते थे अस्मा का, लेकिन मारिफत नहीं रखते थे कि कौन सा नाम किसका है। अब आप ईमान से बताओ, आदम ने बताया या नहीं बताया? बोलो तो सही। यानी आदम इल्म के साथ मारिफत भी रखता है, जिस तक मेरी बात पहुंची है। और वो नाम क्या बताए? परवर अंतल महमूद हाजा मोहम्मद, अंतर आला हाजा अली, अंतर फातिह हाजी फातिमा, अंतर मोहसिन हाजर हसन, अंतर कदीम अल एहसान हाजर हुसैन। परवरदिगार तू महमूद है तो ये मोहम्मद है, तू आला है तो ये अली है, तू फातिह है तो ये फातिमा है, तू मोहसिन है तो ये हसन है, तू कदीम अल एहसान है तो ये हुसैन है। तवज्जो चाह रहा हूं। जानना मेरे भाई बुजुर्गों, तवज्जो चाह रहा हूं। यानी आदम इल्म के साथ मारिफत आले मोहम्मद भी रखते थे। इसी मारिफत का इजहार किया कि आदम तुझे अपना खलीफा बनाता हूं, आदम तू जन्नत में चला जा। तो फिर जुमला कहने का तो हक रखता हूं, तुम दिन रात किताबें पढ़ते रहो, मदरसे पे मदरसे खोलते रहो, दिन रात किताबें पढ़ के, हदीसें पढ़ के, कुरान पढ़ के, इल्म हासिल करके भी अगर तुम्हें आले मोहम्मद की मारिफत नहीं आएगी, जब तुम्हारा बाप आले मोहम्मद की मारिफत के बगैर जन्नत में ना जा सका, तुम इनके बगैर जन्नत में कैसे मेरी बात पहुंची है साहब? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ने हजरत आदम का इंतखाब बर बनाए इल्म किया। इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इब्राहीम अलल आलमीन। तवज्जो चाह रहा हूं। आए आप सबने हजारों मर्तबा सुनी। अल्लाह कहते हैं वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, जिसे चुनता हूं इल्म की बुनियाद पे। आदम को चुना इल्म की बुनियाद, नूह को चुना, बोले तो सही। अच्छा मजे की बात है, नूह को चुना तो सिर्फ नूह को चुना, आदम को चुना तो सिर्फ आदम को चुना, औलाद आदम को मुस्तफा नहीं किया। आदम को चुना तो इल्म की बुनियाद पे, नूह को चुना। हजरत नूह आदम सानी कहलाते हैं, बताया आपको, क्योंकि जब तूफान नूह आया था सारी इंसानियत खत्म हो, जो बच गए थे ना कश्ती में वो भी कुछ अरसे के बाद फौत हो गए। उसके बाद फिर हजरत नूह से दोबारा इंसानियत की इब्तिदा, इसलिए हजरत नूह को आदम सानी भी कहा जाता है। ठीक है, आदम की औलाद को नहीं चुना, आदम को चुना। नूह की औलाद को नहीं चुना, बोले तो सही, नूह को चुना। मतलब ना आदम की सारी औलाद इस काबिल थी कि चुनी जाती, ना नूह की औलाद इस काबिल थी कि चुनी जाती, इसलिए सिर्फ आदम को चुना, सिर्फ नूह को चुना। वह आला इब्राहीम, सिर्फ इब्राहीम को नहीं चुना, इब्राहीम को भी चुना। और फिर इसके बाद फरमाया वह आला इमरान अलल आलमीन,
صرف عمران کو نہیں چنا، واہ 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 واہ، آل عمران کو چنا۔ اور حضور دیکھیں اس پہ بڑی دقیق بحث، بڑی لمبی چوڑی بحث مفسرین نے کی ہے کہ آل ابراہیم سے مراد کیا ہے، آل عمران سے مراد کیا ہے، اور عمران کون ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں مفسرین نے کی ہیں، اب اتنا زیادہ وقت نہیں کہ میں آپ کو اتنی زیادہ زحمت دوں، بس ایک خلاصہ سا کرنا چاہ رہا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمران جو ہے نا، یہ حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران، توجہ ہے صاحبان، حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، لیکن قبلہ یہ حضرت مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے شمار ہوتے ہیں۔ میری بات پہنچی آپ جس تک میری بات پہنچی، حضرت ابراہیم کی نسل دو طریقوں سے چلی نا، دو صوبوں سے چلی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ یہ حضرت اسحاق کی لڑی سے تھے، توجہ چاہو، اور آل ابراہیم کی دوسری لڑی جو چلی حضرت اسماعیل سے چلی۔ اور مزے کی بات ہے اسماعیل اور اسحاق میں فرق یہ ہے کہ اسحاق کی نسل سے ہزاروں انبیاء ہیں، توجہ ہے صاحبان، لیکن نسل اسماعیل سے فقط ایک ہے۔ میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ اور وہ کون ہے؟ جو ان نبیوں کا بھی سردار تھا جو نسل اسحاق سے آئے، یعنی ایک ہی سب پہ بھاری تھا، توجہ چاہو، نسل اسماعیل سے جو ہے وہ ہے ہمارے رسول سید الانبیاء خاتم النبیین۔ اس لیے مفسرین نے کہا کہ جو اللہ نے کہا نا آل ابراہیم کو چنا، توجہ اگر یہ نبوت کے دائرے میں رہے، توجہ اگر یہ نبوت کے دائرے میں رہے تو وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے جو آخری چنا گیا وہ سید الانبیاء، توجہ چاہو، نسل ابراہیم سے جو آخری چنا گیا وہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ سید گھبرائے تو نہیں بیٹھے، ماشاءاللہ مشکل آپ ہی اس لیے کر گیا ہوں اور اعتماد کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں پہ، وہ سید الانبیاء، آل ابراہیم کی آخری فرد جو چنی گئی وہ سید الانبیاء ہے۔ اللہ نے کہا کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نبی کے بعد کوئی چنا نہیں جا سکتا، نبی نہ ہی ہو سکتا، یہ حقیقت ہے، لیکن اللہ کے انتخاب کو بریک نہیں لگی ہے۔ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے چن لے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور آل عمران کو بھی چنا۔ ہمارے ہاں جو تفاسیر لکھی گئی معصوم فرماتے ہیں آل عمران سے مراد ہمارے جد ابو طالب ہیں، اور ہم وہ آل عمران ہیں جنہیں اللہ نے مصطفیٰ کیا۔ مشکل بات کر گئے ہوں اور شکر گزار ہوں آپ بھائی اور بزرگوں کا کہ میری بات کو بڑے حوصلے سے آپ نے سنا اور برداشت کیا کہ یہاں عمران سے مراد کون ہے؟ بولے تو صحیح، سارے بولیے، سرکار ابو طالب۔ ایمان ہے اس بات پہ یہ نہیں ہے؟ ہے نا ایمان؟ یعنی آل عمران کو چنا۔ یار مجھے سمجھ ہی نہیں آئی دنیا کی اس بات کی، خدا گواہ ہے سمجھ ہی نہیں آئی، اللہ جس کی آل کو مصطفیٰ کرے کہ وہ خود کافر ہوگا۔ کامن سینس کی بات ہے، اللہ نے آدم کی اولاد کو نہیں چنا، کیونکہ اللہ جانتا تھا اس میں بڑے بڑے فرعون آئیں گے، بڑے بڑے مشرک ہیں، اللہ کے علم میں نہیں تھا۔ بولے تو صحیح، ہاں اچھا مزے کی بات ہے، آپ کو آل ابراہیم میں سے کوئی مشرک نہیں ملے گا، میری بات پہنچی ہے؟ اسی طرح عمران کی آل میں بھی کوئی مشرک نہیں ملے گا، توجہ صاحبان۔ اور مزے کی بات ہے جب اللہ نے آل عمران کا استفاق فرمایا، یعنی نبوت کو رکھا آل ابراہیم تک، توجہ چاہو، اور نبوت کے بعد جو سلسلہ ہدایت چلایا وہ آل عمران۔ بولے تو صحیح، میں عام باتیں کر رہا ہوں، مشکل باتیں آپ سے کر نہیں رہا، کوئی فلسفے کی باتیں میں نے شروع ہی نہیں کی آپ سے، میں آل عمران سے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو طے یہ ہوا کہ جو آل عمران میں سے مصطفیٰ ہوگا وہ ہوگا جس کا علم سب پر غالب ہوگا۔
میری بات پہنچی ہے صاحبہ، جن کے ذہن میں سرنامہ کلام کی آیت موجود ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، جسے میں مصطفیٰ کرتا ہوں، جس کا استفاء کرتا ہوں، جسے چنتا ہوں، جسے مرتضیٰ بناتا ہوں، جس کو جو ہے مجتبیٰ کرتا ہوں، اسے علم کی بنیاد پہ کرتا ہوں، تو پھر ماننا پڑے گا آل عمران میں سے وہ چنا جائے گا. واہ 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 واہ. توجہ ہے صاحبان، بہت خوب. جس کا علم سب پر غالب. بے شک. توجہ ہے صاحبان، مزے کی بات ہے بھئی، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں حضرت عمران کے، نہ عقیل مصطفیٰ ہوئے، نہ جعفر مصطفیٰ ہوئے، نہ طالب مصطفیٰ ہوئے. مصطفیٰ کون ہوا؟ جسے رسول نے کہا یہ شہر علم کا در ہے. واہ 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 واہ. بولے جس کے ساتھ اس تک میری بات پہنچ رہی. ماشاءاللہ. اور مزے کی بات ہے، مزے کی بات ہے، یہ باتیں بالکل عام سنی ہوئی آپ نے ہزاروں پر. میں صرف آپ کو تذکر دینا چاہ رہا ہوں کہ سرکار علی کو اگر باب مدینۃ العلم کہا گیا ہے یا نہیں؟ علم کا، شہر کا دروازہ. خدا کی قسم دنیا کو علی کی فضیلت ہضم ہی نہیں ہوتی. ضروری نہیں کہ آپ بڑے زور زور سے نعرے ماریں، ضرورت نہیں ہے، ماریں گے بھی اگر تو یقیناً ثواب ہے، لیکن میں بات اگر سمجھا گیا تو یقیناً میرے بچوں کے، نوجوان بھائیوں کے بڑی کام آئی کہ سرکار علی کی یہ فضیلت بھی ایک آنکھ نہیں پائی. 3 طرح کے محدث ہیں، 3 قسم کے محدث، کہ اس حدیث کے بارے میں محدثین کے 3 گروہ بن گئے. توجہ چاہ رہا ہوں. ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے سرے سے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ حدیث ہے ہی نہیں، حضور نے فرمایا ہی نہیں کہ انا مدینۃ العلم والی بابوا، یہ من گھڑت ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں. پہلا گروہ یہ ہے جس نے سرے سے انکار کیا. دوسرا گروہ جس میں جلال الدین سیوطی جیسے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. حضور نے یہ فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابوا، یہ حضور نے فرمایا ہے، لیکن یہ حدیث، لیکن یہ حدیث سرکار علی کی خلافت بلا فصل پہ دلیل نہیں. بہانے دیکھیے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. فضیلت مانی کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ رسول کا نائب ہو ہی ہو سکتا ہے جو صاحب علم ہو. جنہیں ہم مانتے ہیں ان کے پاس تو دور سے بھی علم نہیں گزرا ہے. میری بات پہنچی ہے صاحبہ. انہوں نے بڑا سختی سے پرہیز کیا تھا علم سے. مولا آپ کو سلامت، جس تک میری بات پہنچ رہی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ علی کی خلافت بلا فصل بے دلیل نہیں. دوسرا گروہ. ایک تیسرا گروہ نے، وہ بڑا مزے کا، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، انہوں نے عجیب ہی دعویٰ کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، حضور نے فرمایا، بالکل صحیح ہے. حضور نے کہا انا مدینۃ العلم والی بابوا، بالکل صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رسول نے لفظ علی استعمال کیا ہے نا، یہ علی اس میں اسمیہ نہیں ہے، یہ اسم نہیں ہے، بلکہ یہ صفت. توجہ ہے صاحبہ. اچھا بات تو کچھ مشکل ہے، اس لیے آپ نہیں بول پائے. صفت اور اسم میں جانتے فرق کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کو اسم شمار کریں تو اس حدیث کا یہی معنی جو ہم کرتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی البابوا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. توجہ ہے. ومن اراد العلم فلیأت بالباب، رسول فرماتے ہیں جسے علم حاصل کرنا ہے وہ دروازے پہ ہے. اگر یہ علی اسم ہو تو اس کا معنی ہے میں علم کا شہر اور علی ابن ابی طالب اس کا دروازہ. اور اگر اس علی کو بطور صفت استعمال کیا گیا ہو تو پھر اس حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ انا مدینۃ العلم وعلی البابوا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے. بھئی علی کا کیا معنی ہے؟ بلند. بولیں تو صحیح سارے. میں علم کا شہر ہوں. دیکھیں کوششیں کتنی ہوئی ہیں علی کی فضیلتیں کے بارے. اس نہیں ہے، یہ صفت ہے. یعنی رسول نے یہ کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے. چلے ایک لمحے کے لیے تمہارا یہی ترجمہ مان لیں، یہی مان لیتے ہیں یہ علی اسم نہیں ہے، علی صفت ہے، مان لیا ہم نے. توجہ ہے. تو گویا رسول نے یہ تو کہا نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلند، اور جسے علم چاہیے اسے دروازے پہ آنا پڑے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے اس کا دروازہ نیچے نہیں ہے، بلند ہے. واہ 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 واہ. جو بلند ہے. اور جو طرح میں سمجھتا ہوں
اگر یہی مانا کرو پھر کم از کم اتنا بلند تو ہے کہ جس تک نہ کوئی کم نسب جا سکتا ہے نہ کم نسب جا سکتا ہے، جس کے نسب میں کمی ہے وہ بھی نہیں جائے گا، وہ بھی اس دروازے تک نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے، جس کے ظرف میں کمی ہے وہ بھی نہیں جائے گا، سب وہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چلے مان لیا ہم نے ایک لمحے کے لیے کہ تمہاری بات صحیح ہے کہ رسول نے یہ اسم استعمال نہیں کیا، بطور صفت کہا ہے کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے، لیکن اس حدیث کے اس ٹکڑے کو کہا لے جاؤ گے من اراد العلم فلیأت بالباب، جسے علم چاہیے اسے اس دروازے تک آنا پڑے گا۔ تو قبلہ اب رسول نے کہا میں ہوں علم کا شہر، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے۔ تو یہ علم کا شہر جو رسول نے بتلایا ہے، کیا یہ گارے مٹی پتھر سریے اور بجری سے بنا ہوا شہر ہے؟ یہ مکان کا شہر ہے؟ ارے یہ ہے انسان۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر انسان ہے، اگر یہ گارے مٹی پتھر سے بنا ہوا شہر ہوتا تو پھر اس کا دروازہ لوہے یا لکڑی کا ہوتا، لیکن یہ شہر علم ہے ایک انسان، تو اس کا دروازہ لوہے یا لکڑی کا بنا ہوا نہیں ہوگا، اس کا دروازہ بھی انسان ہونا چاہیے۔ جیسا شہر ہے ویسا دروازہ ہے، شہر علم ہے انسان، وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، تو پھر دروازہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس جیسا انسان اس کائنات میں کوئی نہ ہو۔ تو قبلہ اس شہر علم کا دروازہ انسان ہوگا جو بلند ہوگا، اور پوری کائنات میں مجھے رسول کے بعد صرف ایک انسان ایسا ملا جو اتنی بلندی پہ تھا، جو کبھی دوش محمد پہ سوار نہ کبھی رسول کے ہاتھوں پہ بلند نظر آئے، اور اتنا بلند انسان ہے تو مجھے دکھاؤ۔ تو پھر ماننا پڑے گا جسے رسول کبھی کندھوں پہ اٹھائے۔ توجہ ہے میں ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، اتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ علی ہے۔ غور نہیں کیا، بات میں کر گیا ہوں۔ اتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے شہر علم کے ساتھ دروازے کی زیارت کی۔ میری بات پہنچی ہے؟ انتخاب ہوا علم کی بنیاد، توجہ سے جسے بھی چنا علم کی بنیاد پہ چنا۔ بس ایک یا دو جملے، کافی وقت لے گیا ہوں میں آپ کا۔ ایک جسے بھی انتخاب کیا کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ۔ اور مزے کی بات ہے، ایک بات آگے یہ کرتا چلا جاؤں، یہ جنہیں اللہ علم عطا کرتا ہے نا، وہ علم کی تقسیم کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ کرتے یا نہیں کرتے؟ بولے تو صحیح شارے ہم بولے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پھر بولیے گا کرتے ہیں۔ اچھا، دو طریقے سے علم تقسیم کیا، ایک کسی نے سوال کیا یا خود ممبر پہ بیٹھ گئے۔ واہ واہ واہ، بولے تو صحیح، علم کے دریا بہا دیے۔ اور جو دوسرا تقسیم کا علم کا طریقہ کار تھا نا، وہ بڑا عجیب تھا۔ توجہ صاحبان، علم عطا کرنے کا طریقہ کار بڑا عجیب تھا۔ اس کا پہلا منظر 13 رجب کو رسول نے کعبے میں دکھایا۔ ماشاءاللہ، منظر یاد ہے نا آپ کو؟ بس رجب 13 رجب ان قریب ہے آپ کے، منائیں گے، سنیں گے، تفصیل سے سنیں گے کہ رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی۔ بولے میرے ساتھ، علوم نبی لعاب دہنے رسول سے تر ہو کے سینہ علی میں اتر گئے۔ سینہ علی باب مدینہ تو علم بن گئے۔ اچھا، یہ وہ پہلا ہے جس نے علم کو اس طرح تقسیم کیا، اور علی نے بھی ایسے ہی تقسیم کر کے بتلایا کہ میں وارث مصطفیٰ ہوں۔ جانتے ہیں آپ، میں نے میرا خیال مجھے بہت یاد ہے، شاید میرے کسی بھائی کو یاد ہو، میں نے والٹر میں کئی دفعہ یہ جملہ کیا ہے کہ سرکار علی کے ایک صحابی تھا زازان، بالکل یاد ہے کسی کو؟ بھول گئے، چلے میں بسم اللہ سلامت رہے کہ زازان تھا، درزیوں کا کام کرتا تھا، درزیوں کا کام کرتا۔ ایک دن سرکار امیر اس سے اپنے کرتا سلوانے آئے، تو سرکار نے دیکھا کہ زازان کپڑے بھی سی رہا ہے اور گانے بھی گا رہا ہے۔
اور اب محافظ شریعت کے سامنے ایسا فیل ہوئے اور وہ خاموش رہ جائے ممکن نہیں. سرکار نے فوراً کہا زازا کتنا بہتر تھا اگر تو گانے کی بجائے قرآن پڑھتا. جو ہے اس نے کہا مولا کیا کروں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. علی کھا رہے تھے کھجور گٹھلی نکالی فرمایا زازا زازان اسے چوس لے. زازان کہتے علی کو گٹھلی دے کے باہر نکلے. توجہ چاہو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لگایا. شہر کے چوک میں آ گیا لوگ آؤ تمہیں قرآن سناؤ, آؤ مجھ سے قرآن سنو, آؤ تو میں قرآن بتلاتا ہوں. دیکھ کہتے زازان تو پاگل تو نہیں ہو گیا, تو نے کب سے سیکھ لیا قرآن پڑھنا, خبردار نہ پڑھنا, غلط پڑھے گا گناہگار ہو جائے گا. یہ کہتے پاگل میں نہیں پاگل تم ہو. تم نہیں جانتے میں نے علی کے جواب دہن سے تر کھجور کی گٹھلی چوس لی ہے, میں علی میں قرآن پڑھ گیا. فیصلہ خود کیجئے گا. اگر زازان علی کے جواب دہن سے تر کھجور کی گٹھلی چوسے علی میں قرآن بن جائے تو وہ علی جس نے محمد کی زبان چوس کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب. علم کا انتقال عجیب طریقہ, ایسا انتقال کائنات میں کہیں نہیں ملے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. دوسرا طریقہ آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ آپ استاد سے سوال کریں وہ جواب دے آپ کے پاس علم آ جائے, یا استاد آپ کو درس دے آپ کے پاس علم آ جائے. لیکن یہ طریقہ کا مخصوص ہے علی سے اولاد علی سے. میری بات پہنچی بھائی چونکہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام میرا جی چاہتا ہے ایک یا دو جملے امام علی نقی علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج ذہن میں رکھیں اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے بر بنا علم کرتا ہے. سرکار امام علی نقی علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں ابو ہاشم. ابو ہاشم انہیں کہا جاتا ہے, ان کا لقب ہے ابو ہاشم. توجہ چاہ رہا ہوں. اور یہ جو ابو ہاشم ہے نا یہ مولا کے بڑے خاص شاگرد تھے, بڑے خاص شاگرد. یہ اس طرح کے خاص شاگرد تھے کہ جب درس نہیں بھی ہوتا تھا انہیں اکیلے کو مولا تعلیم فرماتے. ایک معصوم کا درس ہوتا تھا, لوگ بیٹھے ہوتے, امام درس دیتے, لوگ علم حاصل کرتے امام سے. اور کبھی ایسے بھی ہوتا کہ درس نہیں چل رہا, ابو ہاشم آ گیا تو میں بیٹھو میں تمہیں علم عطا کرتا ہوں. یہ شرف تھا حضرت ابو ہاشم کا. کتنے عظیم ہوں گے جی صاحبان. بس آئے ہیں ملنے کے لیے امام. ایک دن کہتے میں حاضر ہوا امام کی خدمت میں تو بیٹھا تھا تو امام نے میرے سامنے ایک ایسے لہن اور ایسی زبان میں گفتگو فرما رہے تھے جو میری سمجھ سے باہر. توجہ ہے صاحبان. میں نہیں جانتا تھا کہ مولا کس زبان میں بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں. توجہ. جب امام وہ بات کر چکے تو ابو ہاشم کہتے میں نے کہا مولا یہ آپ کس زبان اور کس لہجے میں بات کر رہے تھے, میری سمجھ میں نہیں آیا. اچھا امام نے اپنی گفتگو کا ترجمہ کر کے نہیں بتایا اسے. علم کے انتقال کا طریقہ دیکھیے. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ امام نے اسے یہ نہیں بتایا میں یہ کہہ رہا تھا اس زبان میں بات کر رہا تھا یہ کر نہیں. ایک کنکری پڑی تھی, امام نے کنکری اٹھائی منہ میں رکھی, لعاب دہن سے تر کی, فرمایا کہ ابو ہاشم اس کنکری کو اپنے منہ میں رکھ لے. ابو ہاشم کہتے ہیں جیسے ہی امام علی نقی کے لعاب دہن سے تر وہ کنکری میں نے منہ میں رکھی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں دنیا کی 73 زبانیں بول بھی سکتا ہوں. میری بات پہنچی ہے صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. 73 زبانیں دنیا کی میں سمجھ بھی سکتا ہوں, میں بول بھی سکتا ہوں اور ایسے بول سکتا ہوں جیسے اہل زبان بولتے ہیں. تو قبلہ اگر امام علی نقی کے لعاب دہن سے ابو ہاشم جیسا انسان 73 زبانوں کا عالم ہو جائے پھر وہی کروں گا جس نے لعاب محمد کو چوسا ہو. اس علی کے علم کا معیار ایک بات آئی گئی, اجازت ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ
ابو ہاشم یہ کہتا ہے کہ وہ میں امام کی خدمت میں تھے، ہم سامرہ میں مسجد میں موجود تھے. یہ اختیار دیکھیے جسے اللہ چن لیتا ہے. ایک الگ بحث ہے کہ ان کے جو مصطفیٰ بنتے ہیں اس کے اختیارات کیا ہیں. صرف ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام کروں کہ یہ جو اختیارات اللہ نے عطا کیے جنہیں مصطفیٰ کرتا ہے. توجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو تھے چند لوگ، ابو زید ابو ہاشم یہ دونوں موجود تھے مسجد میں سامرہ، اور امام تشریف فرماتے کہ وہ بین ایدینا امود. توجہ صاحب یہ روایت کے لفظ ہیں. امود سمجھتے ہیں امود کسے کہتے ہیں؟ عربی میں امود کہتے ہیں پلر، ستون کے اس کے درمیان میں پلر ہو اس کو کہتے ہیں امود، عربی میں ستون. کہتے ہیں ہمارے سامنے ایک ستون تھا اور ہم بیٹھے تھے امام کی بارگاہ میں. امام گفتگو فرما رہے تھے کہ ہمیں بھوک بڑی لگی. توجہ چاہو، جب ہمیں بھوک لگی تو ہم نے کہا مولا بھوک بہت لگی ہے، کچھ کھانے کو اگر آپ عطا کر دیں تو کیا ہی بات ہے. کیا ہی بات. توجہ صاحبان، اب ہمارے سامنے تھا وہ سیمنٹ کا پلر، وہ یا لکڑی کا کہہ لیں سیمنٹ کا کہہ لیں، اونٹ اور ستون تھا. کہتے جیسے ہم نے کہا نا کہ مولا ہمیں کچھ کھانے کو عطا کیے، امام نے ستون کی طرف اشارہ کیا، جبکہ ہم نے کہا علیہا رمان، ہمیں اچانک نظر آیا اس خشک پتھریلے ستون پہ انار ظاہر ہو گیا. سمجھ آئیے اس ستون پہ انار ظاہر ہو گئے. ہم نے کہا مولا یہ تو انار ہے. فرمایا دھیان سے دیکھو، صرف انار نہیں انگور بھی ہیں، کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں. دیکھو صحیح سمجھ آئی میری بات کی. تو یہ کھانے کا اس سے نکلے تھے، ستون سے نکلے تھے، یہ جنت سے آئے. بولو تو صحیح. بے شک یہی تو اختیار ہے ان کا، جب جی چاہے جنت سے لباس منگوا لے. بولے تو صحیح. جب چاہے جنت سے کھانے اور پھل منگوا لے. اور حضور جناب ابو ہاشم کی ایک اور جملہ یاد آ گیا، آپ کی محبت کی گھبرائے تو نہیں. بس میں زیادہ زحمت نہیں دے رہا، ایک یا دو باتیں اور سنیے گا کہ ابو ہاشم کہتے ہیں امام کی خدمت، کہتے ہیں میں سامرہ بیٹھا تھا امام کی خدمت میں، تو مجھے علم تک فرمایا ابو ہاشم یہ بغداد میں رہتا تھا. بغداد اور سامرہ جو زیارات پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کتنا مولا سلامت کتنا فاصلہ ہے بغداد اور سامرہ. یہ سامرہ میں امام تھے اور بغداد میں تھا ابو ہاشم رہتا. کہا علم حاصل کرنا ہو تو آ جایا کر. کہا مولا سفر بہت زیادہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ سفر بہت زیادہ ہے مولا. یہ جو میری سواری ہے نا یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں زیادہ سفر کر پاؤں. کہ ابو ہاشم امام نے کچھ پڑھ کے سواری پہ پھونکا. فرمایا جا ہم نے اس کی حیت بھی بدل دی، اس کی سلامت رکھے آپ کو، اس کی حیت بھی بدل دی، اس کی رفتار کو بدل دی. جب چاہے تو آ جایا کر. ابو ہاشم کہتے ہیں جب تک میں زندہ رہا نماز فجر بغداد میں پڑھتا تھا، نماز ظہر جو ہے وہ میں سامرہ میں پڑھتا تھا، اور نماز مغربین جا کے میں مدینے میں پڑھتا تھا. میری بات بہت ہے صاحب. مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، اہل بیت مشرف پر لعنت، محمد و آل محمد بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روزے صاحبہ یہ امام کا معجزہ نہیں سنا رہا آپ کو، بلکہ امام کے ماننے والے کی سواری کا کمال یہ ہے. اسے سمجھ آئیے میری بات. فجر کی نماز بغداد میں، ظہرین سامرہ میں، اور
मगरब मदीना बोले तो सही। बात कहूं, दुनिया जब इनकी दुआ की हुई सवारी को नहीं समझ पाई, ओए होए वाह 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 सलाम करो। अच्छा, वो आज इतराज करते जी हजूर को मेराज हुआ या नहीं हुआ, वो जिनके हुक्म पे आम सवारी इतना सफर पलक झपकने में तय कर ले। जुमला कहूं एक, खुदा की कसम रसूल मिराज पे जाने के लिए बुराक के मोहताज न थे। बेशक बेशक बहुत खूब खुदा गवाह। और इसकी दलील मैंने शायद पहले भी कभी आपकी खिदमत में अर्ज किया था एक जुमला। चलिए आज दोबारा सुनो और एक जुमला इमाम अली नकी के हवाले सुने, आपकी ज़हमत तमाम करो। इजाजत है ना? मुझे एहसास है 50 मिनट ले गया हूं मैं आपके। उम्मत की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर सलवा। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी नाम से वाकिफ है ना? बड़ी अजीम शख्सियत है जी। बिस्मिल्लाह। तो हदीस किस्सा के रावी हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, और ये हजरत जाबिर का एक शर्फ, एक तो हदीस किस्सा के नाकिल है, और एक शर्फ हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का ये है कि शहादत इमाम मजलूम के बाद सबसे पहला ज़ायर जो कब्र हुसैन का है वो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। ये शर्फ है हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह का। और एक शर्फ हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह का ये भी है कि ये रसूल के 5 नायबों के सवार हैं, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम तक बिना खत्म होने के बावजूद भी ये जनाब इमाम बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि की ज़ियारत तक ये शर्फ हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह। इनकी एक रिवायत सुनिए। हज़रत जाबिर फरमाते कि मैं खिदमत इमाम हसन मुश्तबा में बैठा। तवज्जो चाहो, अब इमाम की खिदमत में बैठे तो कहते मैंने मौला से एक सवाल कर दिया कि मौला मुझे इस बात पे पूरा यकीन और ईमान है कि सैयदुल अंबिया जो है वो मिराज पे ले गए, तशरीफ ले गए, मिराज पे गए, बनफ्से नफीस गए, ख्वाब वाला मिराज नहीं था, बनफ्से नफीस गए। लेकिन मौला कैफा, कैसे गए? जाने पे ईमान है, सवाल है कैफियत का। तवज्जो चाह रहा हूं, देखें ये उसी तरह है। इब्राहिम जानते थे कि अल्लाह मुर्दे जिंदा करता है, लेकिन सवाल क्या था? कैफा तो ये मौत, मुर्दों को जिंदा करता है ये ईमान है, लेकिन कैसे जिंदा करता है ये देखा। तो बिल्कुल इसी तरह का सवाल हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का है। मौला जानता हूं आपके जब मिराज पे तशरीफ ले गए, लेकिन कैसे गए? तवज्जो चाह रहा हूं, जब कहना कैसे गए तो इमाम ने जाबिर को कोई जवाब नहीं दिया। काम खड़े हुए, तवज्जो चाह रहा हूं, खड़े हुए, अला फिल हवा व गाब फिस समा, हवा में बुलंद हुए, आसमानों पे गायब हुए। आसमानों पे गायब हो गए। जाबिर कहते मैं सोच रहा था कि किधर चले गए, कि वापस भी आ गए। अभी सोच रहा था कि आ भी गए, फिर बुलंद हुए, फिर हवा में गायब हो गए, फिर आ गए, फिर अला अला सलासिन व गाब अला सलासिन, 3 मर्तबा बुलंद हुए, 3 मर्तबा हवा में बुलंद होके गायब हुए, 3 मर्तबा जब तीसरी मर्तबा वापस आए, अलैहि सकीनत वल वक़ार, बड़ा सुकून था, बड़े तमक्कुन थी, बड़ा रोब था, बड़ा जलाल था हसन के चेहरे पे। कहते अभी मैं हैरान और परेशान सोच रहा था ये क्या हुआ। मेरे सीने पे हाथ रख कहते जाबिर तू अभी सोच रहा है मेरा नाना कैसे गया? इतनी देर में तो हम 3 मर्तबा हो गया। ये दिखाया इमाम हसन मुश्तबा ने कि हम उधर जाने के लिए बुराक के मोहताज नहीं। तो जब नवासा जा सकता है तो नाना क्यों नहीं? तो फिर ये जिब्रील
اس لیے نہیں آیا تھا کہ رسول جا نہیں سکتے تھے، بلکہ یہ مصطفیٰ کا پروٹوکول تھا جو جبریل دینے آیا۔ یہ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی سوال؟ اور اسی طرح کا سوال امام علی نقی سے کیا ہے۔ توجہ چاہو، یہی سوال کہ مولا آپ کے جد معراج پہ کیسے گئے؟ توجہ چاہو، جب کہا نا جد کیسے گئے، بالکل اپنے جد امام حسن مجتبیٰ کی طرح۔ امام بولے کچھ نہیں، قام کھڑے ہوئے، فطار الی السماء وجاء بطیر من الجنہ، ایک لمحہ لگا امام نے پرواز کیا اور جنت کا ایک پرندہ پکڑ کے زمین پہ آیا۔ اوئے ہوئے میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ امام کے ہاتھ میں بولے جنت کا پرندہ تھا۔ کہا مولا کدھر گئے تھے، یہ کیا ہے؟ فرمایا واللہ ذهبت الى الجنہ واجیء بطیر الجنہ، خدا کی قسم میں جنت میں گیا تھا اور جنت کا پرندہ لے کے آیا۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ کون کون نہ بولنے کی قسم اٹھا کے بیٹھا۔ میں گیا تھا جنت میں اور جنت کا، بولے میرے ساتھ، جنت کا پرندہ لے کے آیا ہوں۔ اور جب وہ پرندہ اتنا خوشنما پرندہ جو چہک بھی رہا تھا بول بھی رہا تھا، مولا سلامت رکھے جنہیں لفظ سمجھ آئے ہیں، جو اپنی زبان میں چہک بھی رہا تھا اور بول بھی رہا تھا۔ کہتے مولا یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے؟ فرمایا تم کیا سمجھے؟ کہا مولا ہم نہیں سمجھ پائے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا سنو، یہ پرندے کی تسبیح یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ اور جب جنت کے پرندوں کے ترانے علی ولی اللہ ہو، تو کیا یہ مومنوں کے کام نہیں آئے گا؟ بولے تو صحیح، بے شک بے شک بے شک۔ یہ ہے میرے مولا امام علی نقی کے فضائل کا ایک قطرے سے کا بھی کروڑواں حصہ۔ میرا امام اس سے بھی بہت بلند ہے، کیوں؟ اللہ کا منتخب کرتا ہے۔ بے شک امام ہم نے خود نہیں بنائے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور لوگوں نے اتنا قریب کر دیا، اتنا قریب کر دیا۔ میں شہادت نہیں پڑھ رہا، صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں امام کی مصیبت کا، جسے سمجھ آ گیا نا گریے کے لیے کافی ہے۔ ایک طرف یہ شان اور ایک طرف اتنا قریب کر دیا گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے گھر میں 20 خواتین تھی، مخدرات عصمت 20 تھی، لیکن یہ 20 کی 20 ایک وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ جانتے کیوں؟ 20 کے پاس صرف چادر ایک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف ایک چادر تھی بیویوں کے پاس۔ یک وقت یہ نماز نہیں پڑھتی، باری باری نماز پڑھتی۔ میں جب یہ روایت پڑھی تو سوچنے پہ مجبور ہوا، ایسی بھی کیا غربت ہے کہ بیویوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی۔ 20 بیویاں ایک چادر۔ لیکن خدا کی قسم مجھے کچھ بیویاں ایسی بھی نظر آئیں، ایک نہیں 64 بیویاں تھیں، اور نماز پڑھنے کے لیے ایک بھی چادر موجود ہے۔ ایسے لوٹا ہے دنیا میں آل محمد، ایسے لوٹا ہے۔ اور یقین کیجئے گا ایک عجیب روایت میں نے دیکھی ہے، عجیب روایت دیکھی ہے میں نے، کہ جب شام غریباں خیموں کو آگ لگے نا، خیموں کو آگ لگے، اور آگ لگنے سے پہلے بیویوں کے سروں سے نیزوں کے ساتھ چادریں اڑا۔ میں بیٹھا تھا، قبلہ آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر نقوی صاحب مقدس اللہ علیہ خدا کو سے کاملہ صاحب فرمائے، بتا رہے تھے
बात हुई तो कहने लगे तुम क्या समझते हो? अली ज़ादियों ने चादरें ऐसे ही दे दी। क्या आया चादर उतारी दे गया ना? आगा फरमा रहे थे कि जब ये मलाउन किसी के हाथ में नेज़ा था, किसी के हाथ में ताजियाना था, और ये बीवियों के करीब आके जब बीवियों की चादरों में इन्होंने हाथ डाला ना, एक कोने से ये मलाउन खींचते, दूसरे कोने से बीवी पकड़ के खींचती, और इतनी शिद्दत से खींचती कि ये मलाउन बीवी से चादर छुड़वा नहीं सकते थे। तो जब छुड़वा ना पाते तो बीवी पे ताजियानों के वार करते, बीवी पे नेज़ों के वार करते। जब तक अली की बेटी बेहोश ना हो जाती ये चादर उतार ना पाते। अली ज़ादिया बेहोश हो गई, इस तरह से चादर उतार के ले गए, खेमे जला दिए गए। और जब जले हुए खेमों में बीवियों ने बच्चों को इकट्ठा कर लिया, सारे बच्चों को, बस एक जुमला, आखिरी जुमला जो अब तक नहीं रुक पाया, झोलियां फैला के आले मोहम्मद से आंसुओं की भीख मांग लेना। अली की बेटी ने हुसैन के यतीमों को इकट्ठा किया, आले मोहम्मद के यतीमों को इकट्ठा किया, करने के बाद मुसल्ला इबादत बिठाया कि शब जिंदादार अली की शब जिंदादार बेटी है। इसीलिए इमाम सज्जाद फरमाया करते थे कि करबला में हम पे जो सबसे मुश्किल तरीन रात आई है ना, सबसे मुश्किल तरीन रात वो है शाम गरीबा। इस रात भी मेरी फुफियों की नमाज तहज्जुद मेरी फुफियों ने नमाज तहज्जुद भी कदा नहीं की। आले मोहम्मद के यतीमों को इकट्ठा करने के बाद एक मरतबा अली की बेटी ने मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू की। नमाज शुरू करने के बाद एक मरतबा शहजादी ने आसमान की तरफ मुंह किया, दस्ते दुआ उठा के परवरदिगारा 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 तेरी इस नमाज को कबूल करना,